بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر في رمضان من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان کے آخری عشروں میں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا۔ ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں ان کے بعد۔ چونکہ اس حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے آخری عشرے کا معمول ذکر کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دائمی سنت تھی، ہمیشہ طور پر یہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیشہ کا یہی معمول تھا۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کی یہی سنت آپ کی ازواج مطہرات انہوں نے ادا کی۔ ہر سال وہ بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی ثابت ہے اور تیسرے عشرے کا اعتکاف بھی ثابت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا اور پھر جو ہے نا اپنے خیمے سے، اپنی جگہ سے باہر نکل کے فرمایا کہ مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ لیلۃ القدر اسی عشرے میں نہیں تھی، البتہ آخری عشرے میں ہوگی، لہٰذا میں آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اعتکاف کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ یہ ایک سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کہ ہر ایک پر سنت موقدہ ہے، ہر ایک کے لیے کرنا چاہیے۔ مگر ایک خطے میں سے، ایک گاؤں میں سے، ایک شہر میں سے، ایک مسجد سے منسلک لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی کر لی تو سب سے جو ہے نا یہ سنت اتر جائے گی، سب سے ذمہ بری و ذمہ ہو جائے گا۔ چونکہ اعتکاف کی بہت سی فضیلت ہے، نمبر 1 معتکف کے لیے یہی اجر و ثواب ہوتا ہے کہ 2 حج اور 2 عمروں کا اجر و ثواب انہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ جو بھی اعتکاف کرے 2 حج اور 2 عمرے۔ نمبر 2 معتکف کے تمام ہی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3 معتکف کو یہ فضیلت ملتی ہے جو فضیلت سرحد اسلام کے محافظ کو ملتی ہے۔ گویا کہ ایک شخص اسلام کی سرحد پر 40 دن حفاظت کرتا ہے، پہرا دیتا ہے، معتکف کو یہ بھی فضیلت مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح سب سے اعلیٰ اور اولیٰ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ معتکف کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ کوئی معتکف ایسا نہیں جس سے لیلۃ القدر نہ ملے، کیونکہ معتکف کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، کھڑا ہونا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، عبادت کرنا بھی عبادت ہے ہر اعتبار سے۔ چونکہ ہر معتکف جو ہے نا رات کو اپنے معمولات پورے کر کے سوتا ہے، رات کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، صبح والی جماعت باجماعت پڑھتا ہے۔ تو جس نے عشاء اور صبح کی نماز باجماعت پڑھ لی تو ان کو تو ویسے ہی جو ہے نا پوری رات کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور وہ آدمی جب اعتکاف میں ہو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، پھر تو جو فضیلت ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا معتکف کی مثال یہ بھی علماء کرام دیتے ہیں کہ ایک فقیر سی ہوتی ہے۔ جیسے ایک فقیر ایک دروازے پر آئے پھر چلا جائے، پھر آئے پھر چلا جائے، بار بار آئے پھر آ کر بیٹھ جائے اور کہہ دے کہ میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں جب تک مجھے کچھ نہ کچھ دے نہ دیا جائے گا۔ تو چونکہ کتنا بھی مفلس آدمی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بخیل آدمی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا ہے، کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ تو لہٰذا وہی بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے اور اللہ تعالیٰ کے گھر بیٹھ جائے اور کھڑا ہو جائے، سو جائے کہ اللہ تعالیٰ میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک میرے گناہوں کی مکمل طور پہ مغفرت نہ کی جائے، تو لہٰذا اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کی مکمل طور پہ بخشش کر دیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو چونکہ اس حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کا یہی بھی فائدہ ہوتا ہے کہ باہر کی جو نیکیاں ہیں جو معتکف نہیں کر سکتا اس کا اجر و ثواب بالکل مفت دے دیا جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ جنازہ آیا، جنازہ پڑھنے والے جنازہ پڑھ رہے ہیں، مگر اعتکاف والا جنازے کے لیے جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو اس کو فری میں، مفت میں اجر و ثواب جنازے کا مل جائے گا۔